آج سے 19 سال پہلے میں پاتری میں تھا اور اس کی صدارت بھی بابا جانی صاحب نے کی تھی، اور آج اتفاق ہے تو 19 سال کے بعد میں انہیں کی صدارت میں ہم سب یہاں پر جمع ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ آج خالص تعلیم اور تربیت کے عنوان پر ہم یہاں پر جمع ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو پینڈیمک جس کی وجہ سے پوری دنیا کا سارا نظام، ہر قسم کے نظام، چاہے وہ تعلیمی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، یہ سبھی جو ہیں وہ بالکل تہ و بالا ہو چکے ہیں۔ اب اس میں یہاں پر ہماری ساری ذمہ داریاں جو ہیں ان کو نئے سرے سے سمجھنے اور برتنے اور پرکھنے کا یہ موقع ہم کو آ گیا۔ یہ جو وبا ہے، پہلے ہم اس کو بتائیں گے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ہر کسی کو آزماتے رہتا ہے، پیغمبر کو بھی انہوں نے آزمایا اور شدید امتحانات کے ذریعے سے آزماتے رہا ہے، کبھی کسی کو بیماری دے کر، کسی کو تندرستی دے کر، کسی کو دولت کی فراوانی سے، کسی کو تنگ دستی سے، اس کو محروم رکھ کر، کسی کو عقل و فہم دے کر، کسی کو اس سے جو ہے وہ بالکل محروم رکھتے ہوئے، کسی کو خوب شہرت دے کر، کسی کو غمنامی کے ذریعے سے، کسی کو اولاد دے کر اور کسی کو لابلد رکھ کر۔ وہ اس کی مرضی ہے جس طریقے سے وہ آزمائے۔ یہ بڑی شدید آزمائش لگ بھگ نصف سال 6 مہینے ہو چکے ہیں اور ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ سیاسی معاملات پہ ہم کچھ بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کے سارے پہلو دیکھ چکے ہیں، اور اس وجہ سے اس کا خمیازہ ہم کو بڑے پیمانے پر یہاں پر اس ملک میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب یہاں سے آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ اسی دور میں جبکہ سب پوری طریقے سے پورا معاملہ تہس نہس ہو چکا، اسی وقت جو ہے وہ ایک نئی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ بھی وجود میں آ گئی، اس کو بھی انٹروڈیوس کیا گیا۔ دوہری ذمہ داری ہم سب پر آ گئی ہے۔ یہ بحث کا موضوع یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ اس میں اس طریقے سے تعلیم پالیسی لوک سبھا راجیہ سبھا میں وغیرہ ہوئے کیے بغیر ہم اس سے ہم کیسے گزریں گے اور اس کو کیسے قبول کریں گے وغیرہ سب، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی یہ نہ کرتے ہوئے اب ہم ساری چیزوں کو اب ہم کو اس کو پرکھنا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے اور اس سے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے اب ہمارے پر کیا ہی ہوتا ہے، ہم پہلے بات کریں گے، ہم پالیسی کی ساری باتیں ابھی انہوں نے سارے جو ہیں وہ قد و قال انہوں نے واضح نہیں کیے ہیں، کئی اپنے پتے جو ہیں وہ چھپا کے رکھے ہیں۔ ذمہ داریاں ہمارے والدین کی اب کیسے بڑھتی جا رہی ہیں، اساتذہ کی کیسے بڑھتی جا رہی ہیں، معاشرے کی کیسے بڑھتی جا رہی ہیں، اب کچھ اس تعلق سے ہم باتیں کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم بات یہ کرنا چاہیں گے کہ یہ تعلیمی کبھی مثلث ہوا کرتا تھا، ٹرینگل ہوا کرتا تھا، اساتذہ، والدین اور طلبہ، بعد میں مربع بن گیا، طلبہ، والدین، اساتذہ اور انتظامیہ، بعد میں مخمس بن گیا، 5 ضلع کی شکل بن گئی کہ طلبہ، والدین، اساتذہ اور انتظامیہ اور معاشرہ۔ اب یہ جو ہے یہ 6 ضلعی شکل ایک بن گئی ہے، ایک مصدق بن گئی ہے، ایک ایگزامن بن گیا ہے، تعلیمی ایگزامن، اور وہ ہے طلبہ، والدین، اساتذہ، انتظامیہ، معاشرہ، اور خطرناک اس کو ورٹیکس جو جڑ گیا ہے وہ ہے حکومت، کیونکہ حکومت کی جو ساری پالیسیاں ان ساری جو 5 عناصر ہیں ان پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں، ان کی جو پالیسیاں جو بھی آتی ہیں۔ حکومت کے اس پہلو پر، معاشرے کے اس پہلو پر آنے سے پہلے ہم والدین کے تعلق سے بات کرنا چاہیں گے کہ کتنی اہم اور کتنی امپورٹنٹ، کتنا کی رول ہے والدین کا، کتنا اہم رول ہے والدین کا۔ ہم کر رہے تھے ایک آدمی جو ایک کدال لیتا ہے، اس سے ایک گڑھا کھودتے 2-3 فٹ کا اور آگے بڑھتا ہے، دوسرا والا آدمی آتا ہے، اس کو مٹی بھرتا ہے، لیبلنگ کرتا ہے، پھر سے پہلا والا آدمی جو ہے وہ گڑھا کھودتا ہے، مٹی بھرتا ہے، گڑھا کھودتا ہے۔ ایک آدمی کھڑے کھڑے یہ تماشا کرتے بھائی کیا بات ہے بھائی، تم اتنی محنت سے ہی یہ گڑھا کھودتے ہو
اور یہ آدمی جو ہے وہ اس کو آ کر اس کا گڑھا جو ہے بھر دیتا ہے. آخر کیا بات کیا؟ بول رہے تم کو معلوم ہے کہ ہم میونسپلٹی کے 3 اراکین ہیں، میرا کام یہ ہے کہ میں یہ گڑھا کھودوں. دوسرا اور ایک آدمی آج کام پہ نہیں ہے، غیر حاضر ہے، اس کا کام یہ تھا کہ وہ اس کے اندر بیج ڈالے. اور ایک تیسرا آدمی جیسا کام یہ ہے کہ وہ مٹی بھر دے، لیبلنگ کر دے. لیکن یہ دوسرا آدمی آج غیر حاضر ہے، ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے، ہم اپنا کام کیجیے. فاطمہ حضرات، وہ گڑھا کھودنے کا مقصد کیا تھا؟ درخت اگانا، شجرکاری. لیکن دوسرا آدمی غیر حاضر ہونے کی وجہ سے مقصد ہی ختم ہو گیا. بدبختی سے دوسرا آدمی ہمارے معاشرے میں مستقل غیر حاضر، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے والدین. کیا ہو رہا ہے آج؟ اساتذہ اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کام دے رہے ہیں، ہوم ورک دے رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں. بچے گھر پہ جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، گڑھا بھر رہے ہیں. لیکن دوسرا آدمی 4 منٹ والدین، بیج ڈالنے والا آدمی، انسپائر کرنے والا آدمی، موٹیویٹ کرنے والا آدمی، ہمت افزائی کرنے والا آدمی، آگے بڑھنے والا آدمی، پیٹھ تھپتھپانے والا آدمی، یہ والدین، یہ مستقل غیر حاضر ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا جو اگ نہیں رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیچرز کتنی ہی محنت کریں، بچے کتنی ہی محنت کریں، لیکن جب تک والدین اپنی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوتے ہیں تب تک ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا اگنے سے رہا. اور اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دوسرا آدمی، والدین جو اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوں گے، آپ یقین رکھیے کہ ہر آنگن میں ہمیں تعلیم کا پودا لہلہاتا ہوا نظر آ جائے. کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ رول ہے والدین کا بھی. بچوں سے اور اساتذہ سے بھی زیادہ اہم رول والدین کا. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ رول ہے والدین. اور ہمارے دین کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تغابن سورہ میں 64 آیت نمبر 15 کہ یہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور جو اس میں کامیاب ہوا اللہ کے اس کا بڑا اجر ہے. یہ ٹیسٹ آف اللہ. یہ جو اولاد دی گئی ہے وہ کھیل کھلونے نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. حضرت فرماتے ہیں سورہ تحریم سورہ میں 66 آیت نمبر 6 میں کیا ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ارے اپنے آپ کو بچانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہماری خوب نمازیں ہو رہی ہیں، نفلیں تک چھوٹ نہیں رہی ہیں، تہجد تک پڑھ رہے ہیں، کتنے سارے نفلی عمرہ کتنے سارے ہو گئے، لیکن بچے جو ہیں وہ ہماری بات سنتے نہیں ہیں، ان کا دل کرتا نہیں ہے وضو کرنے کے لیے. سورہ تحریم کی آیت بتاتی ہے کہ ہم براہ راست والدین براہ راست اس کے لیے ذمہ دار ہیں. ہم اپنا پلہ جھاڑ نہیں سکتے، بچے ہماری بات نہیں سنتے. اتنا کی رول ہے، اتنا اہم رول ہے ماں باپ، اتنا امپورٹنٹ رول ہے. لیکن یہیں پر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس بنا یہ جو والدین کی طرف سے جو کبھی غفلتیں ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ حکومتیں لیتی ہیں اور وہی ہو رہا ہے. یہ جو پالیسی ابھی آئی ہے 2020 کی، اس سے پہلے 1968 میں 1986 میں نئی نئی پالیسیاں آ گئی تھیں. پھر رائٹ ٹو ایجوکیشن آ گیا لگ بھگ 2009 میں. کہ جو تعلیمی پالیسی ہوتی ہے وہ چائلڈ سینٹرڈ ہوتی ہے، مرکزی حیثیت کس ہے؟ بچے کی. تو اس میں جو ہے چائلڈ سینٹرڈ پالیسی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کسی نے ایسے بتا دیا کہ بھئی یہ جو ہے یہ بچوں کو خوش کر کے فائدہ کیا ہو، تو 18 سال سے کم عمر کے ہیں، تو اس کے بجائے جو ہے وہ والدین کو خوش کرو. اور اس قسم کی جو ہے وہ پالیسی آ گئی. اور پہلے والدین کو خوش کرنے کی پالیسی ہونے کی سب پاس، 8ویں تک سب پاس. سب سے پہلے ہمارے والدین جو ہماری قوم کے والدین جو خوش ہو گئے، بولے کیا گورنمنٹ ہے یار، ہمارا بچہ جو ہے وہ فیل ہی نہیں ہو رہا ہے، KG میں اسے داخل کرو اور 9ویں میں جا کر دیکھو ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. یہ جو یہ ہے اس قسم کی یہ نئی پالیسیوں میں ابھی بھی اس قسم کی یہ چیزیں جو برقرار ہونے کی عادت ہے، اس میں اس کا امکان ہے. میں یہاں پر مثال دوں گا. 5% ہیں وہ قوم اس ملک کی
اس ملک کی ہر پالیسی ان کی مرضی سے بنتی ہے، وہ راج کر رہے ہیں، اس پر صرف 5% ہیں اور وہ ہے براہمن. ان کو ریزرویشن بھی نہیں ہے کہ اس کی بیساکھی سے آگے بڑھے، ایسا بھی نہیں ہے. تو معاملہ کیا ہے، کس طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں؟ ہم ان کے برا بھلا کہتے نہیں تھکتے ہیں، لیکن ہم کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ آخر معاملہ کیا ہے وہاں پر، کہ جس کی وجہ سے 5% پورے ہندوستان پر راج کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیا رویہ ہمارے. ہم لوگ بہت خوش ہو گئے، ہمارے والدین خوش ہو گئے، ماں باپ خوش ہو گئے سب، جب جو ہے 8ویں تو کوئی امتحان نہیں ہے اور پھر انٹرنل ایگزامز ہوتے ہیں، اس کے مارکس دی جائیں گے، اور اورل ایگزام کے مارکس، پریکٹیکل کے، اس سے ہم خوش ہوئے جاتے ہیں. براہمن بچے کا کیا ہوتا ہے؟ براہمن بچہ آتے ہیں گھر میں، بس دبائے وہ کہتے ہیں اگر آئی اگر 8ویں پڑھیں پریکشا نہیں ہے. وہ ماں جو ہے وہ کپڑے گھڑی کرتے وغیرہ وہ کہتی ہے لا تعلق سا ہو بڑا پر تو ابیاس کر. لگتا ہے بچوں کو لگتا ہے ماں نے سنا نہیں ہے کچھ بھی، بولے اگر آئیے تو 8ویں پڑھیں پریکشا نہیں ہے، وہ بڑا پر تو ابیاس کر. پورے ملک پہ راج کرنے والے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس براہمن ماں کا ایک سینٹینس ہو بڑا پن تو ابیاس کر. یہ ایک سینٹنس ماں کا جو ہے وہ پوری تبدیلی لے کے آتا ہے. یہ جو ہے اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے. اسی آرٹی میں کہا گیا تھا جس میں اساتذہ کا قد جو ہے وہ بہت ہی پست کر دیا گیا کہ اس میں کہا گیا تھا کہ اساتذہ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے بچوں کو ٹینشن آ جائے. ٹینشن کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تو ٹکراؤ شروع ہو گیا پی ٹی اے میں، یعنی اساتذہ میں اور پیرنٹس میں. یہ اس طریقے سے ان کو اگر اساتذہ کو ہم ڈی گریڈ کریں گے، ہمارے بچے کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہ ہم کو ان چیزوں کے تعلق سے جو ہے وہ یاد کرنے کی پالیسی آ رہی ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میجورٹی جو کورسز ہیں وہ سیلف فائنینسنگ. سیلف فائنینسنگ کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جس خاموشی سے نہیں، کھلم کھلا وہ اعلان ہے گورنمنٹ کا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پڑھے، نہیں ہے وہ نہیں پڑھے. گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی اس طریقے سے آہستہ آہستہ اپنے جی چلا رہی ہے کہ تعلیم کے مد میں کچھ خرچ کرنا ہی نہیں، سیلف فائنینسنگ سے اپنے پیسے سے پڑھو. یہاں پر اب ہم کو تعلیم کے لیے بجٹ بنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمارے گھروں میں جو ٹاپ پرائرٹیز ہیں، پہلے 5 میں تعلیم نہیں رہتا ہے. ولیمے کی دعوتیں ہوں گی، شادی بیاہ کی شو شان سب دکھاوے ہوں گے، سارے ہوں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی جہاں کی کیپیسٹی نہیں ہے وہاں پر بھی سارے خود نمائیں جو ہے وہ ہوگی، لیکن تعلیم کے لیے کوئی بجٹ نہیں بنتا ہے. یہ اب انتہائی ضروری ہے. یہ اب مہنگی ہوتی جائے گی اور کچھ اس میں جو ہے ریکوائرمنٹ بڑھتے ہیں. کبھی وہ سلیٹ، تختی، پینسل، نوٹ بکس، جیومیٹری باکس یہ ہمارے بستے میں ہوا کرتا، اب یہ جو ہے بستہ ڈیجیٹل بستہ بن گیا ہے جس میں اسمارٹ فون بھی ضروری ہے. اس کو ہم کو سمجھنے کا ہے. کب تک ہم جی چراتے رہیں گے کہ بھئی 4 بچے ہیں، چاروں کے پاس اسمارٹ فون کہاں سے لائیں؟ اس کے لیے بجٹ بنانے کا وہ انویسٹمنٹ ہے بچوں کے لیے، تعلیم کے لیے. اس میں جو چھوٹے کچھ ہیں وہ جلدی سے شارٹ کٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب اس سے ہم کو قوم کو نجات دلانی ہے. شارٹ کٹس نہیں ہے کوئی بھی. جو طلبہ ہیں وہ سمجھ لیں the shortest distance between 2 points is a straight line. سیدھا راستہ وہ شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے، سیدھا راستہ. اب اس میں اور کوئی راستے جو ہیں وہ آپ تلاش نہ کریں. اس کے لیے چولہا نہیں جل رہا ہے، یہ ہمارے ماں باپ کا ہمیشہ کا رونا، وہ آپ کا پرابلم ہے چولہا نہیں جل رہا ہے. اس چولہے کا ایندھن ہم اپنے بچوں کو کیسے بنائیں گے؟ دن کے 100 روپے 200 روپے اس کے پیچھے بگانے کا. کسی ورک شاپ میں کام کر رہا ہے، کوئی پنکچر نکال رہا ہے، کوئی ڈیزل میکینک بنا ہوا ہے، کوئی موٹر میکینک بنا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری پوزیشن کیا ہے. اس کے جلدی سے میں ایک آدھے منٹ میں ایک مثال دینا چاہوں گا. آج سے لگ بھگ 12-13 سال پہلے سعودی عرب گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی تھی
کہ صرف مکہ مسجد مدینہ منورہ میں نہیں، پورے سعودی عرب میں صرف مسلمانوں کو ملازمت دی جائے گی، اور اس قسم کے اشتہارات جو ہیں وہ اخبارات میں آنے لگے. ون ڈے مسلم، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا؟ مسلمان لڑکے ملتے تھے، نکابی ملتے تھے، ہیلپر، ڈرائیور، پلمبر، فیٹر، واٹر بوائے، روم بوائے، چائے بوائے، جھاڑو والا، پوچھے والا، لائن لگی مسلمانوں کو. ٹاپ لیول کے مارکیٹنگ مینیجرز ایک مسلمان نے، ٹاپ لیول کے ایم بی ایز ایک مسلمان نے، ٹاپ لیول کے کنسلٹنٹ ایک مسلمان نے. آج بھی کیا ہوتا ہے، سعودی عرب کا ویزا آ گیا، ڈرائیور کا 15,000 روپے مہینے کی سیلری، وہ بچہ، اس کے ماں باپ خوشی سے چلا اٹھتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا. کیا ہمارا؟ ہیلپر، ڈرائیور، پلمبر، فیٹر، واٹر بوائے، روم بوائے، چائے بوائے، جھاڑو والا، پوچھے والا ہمارا. اور وہ غیر لوگ جاتے ہیں ہمارے مقدس سرزمین پر، مہینے کی 6 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک کی سیلری پاتے ہیں، رہنا کھانا فری، فیملی سٹیٹس ویزا. وہ اپنے قابلیت سے انہوں نے اپنے لیے ریزرویشن حاصل کر لیا. انہوں نے کوئی ایجوکیشن نہیں، کوئی مورچہ نہیں نکالا. ہماری مقدس سرزمین اپنی قابلیت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے ایکسپرٹائز سے، اپنے نالج سے. یہ ہم کو یہ اس لیے کہ ہم شارٹ کٹ کے پیچھے جب بھاگتے ہیں، بچوں کے کریئر کو جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں اپنی چولہے پر. اس رویے کو اب ہم کو یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسی نئی تعلیمی پالیسی میں اب جو ہے وہ ایڈلٹ ایجوکیشن ایک کمپلسری ہے. ہمارے یہاں پر جو ہے جو لٹریسی ریٹ کے جو فگرز آتے ہیں وہ گمراہ کن ہیں، جھوٹے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ ایک مردم شماری کی سینسس کے فارم پر کہ جو شخص جو ہے وہ انگوٹھا لگانے کے بجائے اپنے صرف نام لکھتا ہے، وہ بولے لٹریٹ ہے، پڑھا لکھا، صرف نام لکھتا ہے. تو یہ جو لٹریسی کی جو ریٹس ہیں، یہ جو اعداد شمار ہیں وہ غلط ہیں. پہلی بات تو ہمارے یہاں پر ایسے آنے نہیں چاہیے. ہمارے ہر شخص کو 100% لٹریسی، کیونکہ ہر بچے کو قرآن کو آنا چاہیے، قرآن کے معنی آنے چاہیے، تو اس کا 100% لٹریٹ ہونا چاہیے. اب جو نئی پالیسی آئی ہے اس میں کیا ہے، 3 سال سے لے کر 8 سال، 3 سے 18 سال کا ہے، 3 سال سے 8 سال بنیادی تعلیم فنڈامنٹل سٹیج ہے، 8 سے 11 جو ہے وہ ابتدائی یا پریپریٹری، 11 سے 14 جو ہے وہ مڈل ایج یا درمیانی، اور 14 سے 18 جو ہے وہ سیکنڈری. 3 سے 18 کا بن گیا. ہماری قوم کو اب سوچنا ہے، کیوں لکیر کے فقیر بنے رہے، کیوں اسی کے ہم یہ کرتے رہیں، کیوں نہ ہم اور سوچیں اس بات کو. 3 سال سے پہلے 3 سال سے پہلے کیا ہے، 3 سال سے پہلے ہمارے یہاں پر 3 سٹیجز اور ہیں. پہلی سٹیج ہے ماں کی گود. ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اس کے پہلے کی سٹیج ماں کا بطن ہے. ماں کے بطن میں اس کی جو نشو نما ہو رہی ہے صرف فزیکل نہیں، ذہنی طور پر بھی ہو رہی ہے. وہاں پر بھی ماں کو جو ہے ایک اہم رول ادا کرنے کا ہے. اور اس سے پہلے ایک اسٹیج ہے سب سے بڑی اور سب سے اہم اسٹیج، وہ یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی کا انتخاب. آپ جو لڑکی یا لڑکی کا جو انتخاب کر رہے ہیں شادی بیاہ کے لیے، وہ کس بنیاد پر؟ اس میں دینیات، اخلاقیات، ایتھکس، مورل ایجوکیشن یہ یقیناً ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا جو تعلیمی ہماری جو پالیسی ہے اس سے کہیں زیادہ، جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کی جو پالیسی ہے اس کو یہ ہونا چاہیے. یہاں پر ایک جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے اس میں ایک معاملہ آیا ہے جس کو میں یہ کہوں گا کہ ایک ایگزٹ آپشن رکھا ہے. وہ سب سے خطرناک ہے کہ بھئی کسی بھی اسٹیج پر جا کر آپ ایگزٹ کر سکتے ہیں. 4 سال کا اگر ڈگری کورس ہے 12 کے بعد میں انجینئرنگ کا، اگر آپ 2 سال پڑھتے ہیں آپ کو ملے گا سرٹیفکیٹ، 3 سال پڑھتے ہیں ڈپلوما، اور 4 سال میں آپ کو ڈگری، تو آپ ایگزٹ کر سکتے ہیں. ارے بچہ تو ایگزٹ ہی جاتا ہے، وہ تو بس بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کب ایگزٹ ہو جائے، کب وہ ہائی وے سے جو ہے کسی پگڈنڈے پہ کسی کھیت کھلیان میں اتر جائے. اس چیز کو آپ سمجھیے کہ ایگزٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے کبھی فوکس نہیں رہے گا، اس کا کوئی گول نہیں رہے گا. اس کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اپنا گول سیٹ بھی کرے گا تو اس کو حاصل نہیں کر پائے گا. ہماری قوم اس کا شکار نہ ہو جائے کہ ایگزٹ یعنی چھوڑ دینے کا اس قسم کا ایمت ہے. اس تعلیم پالیسی کے حوالے سے بہت تیز جا رہا ہوں، جو میرے 4-5 گھنٹے کا یہ ہو سکتا ہے اس کو چند منٹوں میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. رٹنے والا سسٹم جو ہے وہ پورا ختم ہو جائے گا نئی تعلیمی پالیسی میں. اور اس میں کیوں؟
جو جونیئر کالج کے 4 سال ہیں 9th 10th 11th 12th، ان 4 سالوں میں 8 سیمسٹر کے ایگزامز ہوں گے، اور 8 جو ایگزامز ہوں گے وہ آن لائن ایگزامز ہوں گے. اور اس میں کیا ہوگا، ان 8 ایگزامز میں کیا ہوگا، ان 8 ایگزامز میں جو ہے وہ آن لائن ایگزامز ہوں گے، MCQ ٹائپ کے ہوں گے. کمپیوٹر بازو والے کا پیپر الگ ہے، اس کا الگ، ہر پورے کلاس میں جتنے ہر ایک کا پیپر الگ ہے. تو کوئی کاپی کرنے کا، رٹنے رٹانے کا معاملہ ختم. دوسری بات، ہمارے کچھ والدین جو گلوریفائی کرتے ہیں اپنے بچوں کی کمزوریوں کو، اپنی ان کی جو ہے کوتاہیوں کو. کچھ آتے ہیں مائیں، میرے بچے نے 75% مارکس لیے SSC بول میں، بہت اچھی بات ہے. وہ جانتے ہی کتنی پڑھائی کی اس نے، خالی 1 مہینہ اسٹڈی کیا اور 75 لیا. تو میں کہتا ہوں آپ کا بچہ بیوقوف اور ناشکر ہے، کیونکہ اس کو اتنی ذہانت ہے اس کے پاس کہ 1 مہینے کی اسٹڈی 75 کی ہے، تو 4 مہینے سے وہ 85 پہنچ سکتا تھا، پورا سال اسٹڈی کیا تو 95 تک پہنچ سکتا تھا. اب یہ جو لتھارجک پنا جو ہے ان کا، جو ہے سستی پنا ہے، کاہلی ہے، لاپرواہی ہے، اس کو گلوریفائی کرنا چھوڑ دیں والدین. آپ صرف میدان میں وہی ٹکے گا جو کنٹینیوس اسٹڈی کر رہا ہے، جو کنسسٹنسی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اسٹڈی کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، کمیٹڈ اسٹڈی کر رہا ہے. تو اس میں رٹنے رٹانے کا، کیونکہ سارے ایگزامز اب جو بھی ہوں گے وہ سب MCQ ٹائپ کے ہوں گے، جو وہاں سیکنڈز کے حساب سے فیصلے کرنے کے ہیں. تو وہاں پر رٹنے رٹانے والے، غیر حاضر رہنے والے، شادی بیاہ اور منگنی وغیرہ کے بہانے سے وہ سب آؤٹ ہو جائیں گے. آرٹ سائنس کامرس تینوں مکس جو کیا گیا ہے، والدین کو سمجھنا یہ ہے کہ کسی بچے کا سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا جو ہے وہ ماہر نفسیات، وہ اس کے والدین ہیں. وہ بہتر جانتے ہیں بچے کا رجحان کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے، اور اس میں انٹرسٹ اچھے کیسے کریٹ کرنے کے ہیں. میں مثال دوں گا ایک میتھمیٹکس کی. ہمارے بچے ڈرتے ہیں اس سے، بھاگتے ہیں، اس کو بہت مشکل لگتا ہے. ارے اس کی مشکل کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میتھمیٹکس کا فوبیا، بلا وجہ کا ڈر. دوسری وجہ اس کی یہ ہوگی کہ اس کی بیسک کمزور ہے، دھکیل دھکیل کے 10th میں آیا، کوڈریٹک ایکویشن پڑھ رہا ہے، پڑھائے جا رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ 6 کا ٹیبل بھی نہیں آ رہا، پہاڑا بھی نہیں آ رہا، مشکل لگے گا. تیسری بات یہ کہ میتھمیٹکس کی ڈیفینیشن ہے پریکٹس پریکٹس اینڈ پریکٹس. بچہ جو ہے مشق سے بھاگتا ہے، لیٹے لیٹے پڑھ رہا ہے میتھمیٹکس، الجبرا، جیومیٹری، کیسے ممکن نہیں؟ تو اس کے لیے یہ اگر کرتے ہیں، کیونکہ لگ بھگ سارے کریئر میتھمیٹکس سے جڑے ہوئے ہیں. ہم نے دنیا کو دیا ہے، کوآرڈینیٹ جیومیٹری ہم نے دیا ہے، انٹیگریشن ہم نے دیا ہے، ہم لوگوں نے دیا ہے. آج ہماری قوم کے بچے میتھمیٹکس سے بھاگتے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ بنیادی وجوہات، اور اس وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھا کوئی کریئر جو ہے وہ ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کا ہے. پالیسی کی میں ساری کوئی ایسی برائیاں ہیں اسے نہیں کر رہا ہوں. ہاں بہت ساری باتیں کچھ آ جائیں گی، مورل ایجوکیشن میں کیسے سکھانے والے ہیں، ہم اس پہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ایک بات اچھی انہوں نے کیا ہے کہ ٹیچر بننے کے جو انہوں نے 4 سال کا جو انٹیگریٹڈ کورس انڈیپینڈنٹ شروع کیا پلس TET، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. کیونکہ صرف ٹیچر مجبوری سے بننے کا نہیں، روتے دھوتے بننے کا نہیں. ابھی بابا مجھے بننے کا تھا ڈاکٹر انجینئر، لیکن چونکہ مجھے ایڈمیشن نہیں ملا تو میں ٹیچر بننے جا رہا ہوں. کہ روتے دھوتے جو ہے یہ بننے والا یہ کریئر نہیں ہے. تو اس میں ٹھوک بجا کے بہت ہی اچھے کوالٹی کے ٹیچر جو ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے. اس کو ہم کو ویلکم کرنے کا ہے. اس میں بہت ساری باتیں اور بھی یہ کرنے جا رہا تھا. اب یہ جو آن لائن ایجوکیشن اس میں آنے سے پہلے اب ممکن ہے 1 آدھ مہینے میں 2 مہینے میں جیسا بھی ہو یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اٹھ جائے گا. لاک ڈاؤن نے دنیا کی 13 بڑی اکانومیز جو ہے اس کو سلا دیا، لٹا دیا، ختم کر دیا. یقیناً وہ لاک ڈاؤن اور یہ جو پینڈیمک جو ہے اس کے ذریعے سے ہمارے طلباء جو ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں، ان پر بھی اثر انداز وہ کیا ہوگا. یہ جو بیکٹیریا ہے ان کے ذہن پہ بھی اثر انداز کر دیا ہوگا. اب بچے جب ہمارے اسکول میں آئیں گے ان کو فوراً جو ہے ہم ہسٹری، جغرافی اور نیوٹنز لاز آف موشن نہیں سکھا سکتے. وہ اس اسٹیٹ میں نہیں ہے. ان کو ویلکم کیجیے، خوب سجا کے اسکولوں کو ان کو ویلکم کیجیے. اور میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا تھا اس چیز کو کہ ایک سبجیکٹ اب جو ہونا چاہیے وہ ایک لائف. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اس پینڈیمک کے بعد میں، اس وبا کے بعد میں، کرونا وائرس سے
جو سارا معاملہ جو بگڑا ہے اور انہونی چیزیں ہوئی ہیں، کبھی ایسا جو اس نے دیکھا نہ سنا ان چیزوں کو. یہ اکیڈمک ایئر جو ہے ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے اور لگ بھگ ختم ہونے پہ ہے. یہ جب ہے ممکن ہے گورنمنٹ ایسا بھی کچھ کرے. یہ گورنمنٹ کیا ہے، والدین کو خالی ووٹر سمجھتی ہے خوش کرنے کے لیے کہ بھئی یہ جنوری میں وہ اسکول کالج شروع کریں گے، جنوری فیبروری 2 مہینے کچھ پڑھائیں گے، ان 2 مہینے کے سلیبس پہ 20% سلیبس پہ ایگزام ہوگا اور سب پاس. ہمارے والدین بہت خوش ہو جائیں گے، سب پاس ہو گئے. پروفیشنل کورسز کو بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے اب یہ آن لائن ایجوکیشن جو آئی ہے اس کو ہم کو ایکسپٹ کرنا ہے. ہم پچھلے 7-8 سالوں سے مسلسل ہم کہہ رہے تھے، لکھ رہے تھے کہ ای ٹیچنگ، ای لرننگ کو قبول کرنا سیکھیے. بدقسمتی سے ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں یہ ای ٹیچنگ اور ای لرننگ کے نام پر کیا ہوتا تھا، ایک دن کا میلہ، ایک دن کا فیسٹیول، اور وہ سب جو ہے کسی نے یہ کیا کیا ہے کہ ریفلیکشن آف لائٹ پہ کوئی سلائڈ کیا کر لی، کسی نے یہ کر لیا وہ کر لیا، ویری گڈ، فرسٹ پرائز، سیکنڈ پرائز، تھرڈ پرائز، انعامات دے دیے. ایک دن کا میلہ، تالیاں بجی، سب منسٹر لوگ بھی آ گئے، سب خوش ہو گئے. اس کو ان اسپرٹ دل سے اس کو قبول نہیں کیا گیا. جب ہمیشہ کہتے ہیں ایک لیجیے آپ دوران خون، سرکولیشن آف بلڈ، اس چیز کو ہمارے پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ چارٹ بتاتے تھے، یا پھر وہ چکنی مٹی کے بنے ہوئے جو ہیں کلے کے وہ بنے ہوئے ایک دل وغیرہ لاتے تھے، بتاتے کہ یہاں سے صاف خون جاتا ہے، یہاں سے وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے پوری طریقے سے الیکٹرانک میڈیا پہ پمپنگ کیسی ہو رہی ہے، جو بچے کے ذہن میں پوری طرح سے نقش ہو رہا ہے. ساری چیزیں، ریسپریٹری سسٹم لیجیے، کوئی بھی لیجیے، انکلوڈنگ میتھمیٹکس، انکلوڈنگ ہسٹری، جغرافی میں تو بے حساب. اس کو ہم نے اپنایا نہیں. یہ سب بڑے بڑے اداروں میں تو میرے کچھ واسطہ رہا ہے. ساری یہ کرنے کے بعد جب سیکنڈ ڈے جب میں کلاس میں داخل ہوتے دیکھتا ہے کہ وہ ٹیچر جو ہیں وہ ٹریڈیشنل طریقے سے، روایتی طریقے سے اس کو پڑھا رہا ہے. اور اس کا کیا ہے کہ نہیں، وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے ہم کو کہ یہ سب چیزیں بتائیں گے تو وہ جو ہے 30 منٹس کے پیریڈ میں ہم کیسے یہ کریں گے. لیکن اس کو ہم کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور اگر ہم نے کیے ہوتے تو آج بچوں کو ایک اجنبیت نہیں لگی ہوتی. اب ہم کر سکتے ہیں، اور اب بھی ہم کو کرنے کا ہے، اس کو لانے کا ہے، ہماری اپنی سافٹ ویئر تیار کرنے کی ہے. اس لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گا، غالباً آپ کے مراٹھواڑہ میں بھی ہوا ہوگا، لیکن ممبئی میں میونسپل کارپوریشن کے اساتذہ نے اس کے لیے بڑی اچھی محنت سے جو ہیں وہ سافٹ ویئر تیار کیے ہیں، ویڈیوز تیار کی. عموماً لوگوں کو میرے میونسپل کارپوریشن اور ضلع پریشد کے جو ہیں وہ ان میں کچھ پتہ نہیں کس اینگل سے وہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ چھا گئے. ضلع پریشد کے گاؤں کے کچھ، کوکن کے کچھ میں اساتذہ جانتا ہوں، میں کچھ ودربھ کے جانتا ہوں، انہوں نے بڑی محنت سے سبھی تیار کیے ہیں. یہ سبھی یہ گورنمنٹ کے پھر سے جو ٹریننگ پروگرامز ہوں گے، اسے ریسورس پرسن آ جائیں گے، ہم کو سکھائیں گے، ان پر آپ تکیہ مت کیجیے. کرنا یہ ہے کہ ہر علاقے میں، مراٹھواڑہ میں کہیے، اپنے ودربھ میں کہیے، کوکن میں کہیے، پچھم مہاراشٹر میں، اساتذہ کی اپنے تنظیمیں ہوتی ہیں. ان کا ایک پول بنائیے، ان میں آئیڈینٹیفائی کیجیے کہ میتھس کے کون اچھے ٹیچرز ہیں، سائنس کے کون سے ہیں، ہسٹری کے کون سے ہیں، ان کے، اور وہ سب مل کر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیٹا جو ہے شیئر کریں، بانٹیں، اور اس طریقے سے وہ ڈپینڈ اس پر رہنے کی بجائے آپس میں وہ ان چیزوں کو شیئر کریں. یہ ابھی یہ رہے گا، اللہ نہیں کرے کہ اس کے بعد میں کوئی اور ایسا کوئی وائرس آ جائے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسے کچھ آ گئے اور مین میڈ آ گئے، لیبورٹری میڈ آ گئے، کچھ ایسے ہوتے گئے اور مسلسل آتے گئے، پھر لوگ تو مجھے یہ نظر آیا کہ انوائرمنٹ کے ساتھ جو انسان کا مذاق ہے وہ انسان کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے، اور اس وجہ سے آج ہمیں سفر ہو رہے ہیں. لیکن کوئی اور بھی وجوہات ہوں گی جو واضح طور پر نہیں، کیونکہ ابھی تک ویکسین نہیں آئی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ صرف آن لائن ایجوکیشن ہی ہو جائے گی اور آف لائن نہیں ہوگی، اور بڑے عرصے تک یہ ہمارے ادارے بند بھی رہ سکتے ہیں، تو ہم کو اسی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اسی میں ایگزامز ہوں گے، اسی میں لیکچرز ہوں گے، سب کچھ اسی میں ہوگا.
تو اس لیے اس کو اپنانے میں اب کوئی کوتاہی ہمارے اساتذہ کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا بہت اہم، ایک سیدھی ایک ریس شروع ہو گئی اسکولوں میں اور کوچنگ کلاسز میں۔ ایک بچہ جو ہے وہ 2 گھنٹہ اسکول کے جو آن لائن ایجوکیشن پہ پڑھ رہا ہے، اور 2 گھنٹہ وہی شام میں جو ہے وہ کوچنگ کلاسز۔ آپ کی جو یہ سارے ویڈیوز ہیں، سارے پڑھانے کے طریقے ہیں، وہ ساری چیزوں کے اب ایک تیسرا آدمی، ایک تھرڈ امپائر آ گئے، کون ہے؟ والدین، وہ آبزرو کر رہے ہیں، وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق آبزرو کر رہے ہوں گے، لیکن ان کو سب کا جائز میں سمجھیے، وہ کہہ رہے ہیں بولے یار وہ تو کوچنگ والا معاملہ زیادہ اچھا لگتا ہے، ان کی مثالیں اچھی، ان کے ایگزامپل اچھے ہیں، ان کے السٹریشن اچھا ہے، ان کی پی پی ٹی اچھے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ریس بہر صورت ہمارے اسکولوں نے اور ہمارے اسکولوں کے ٹیچرز نے جیتنی ہے، ہر صورت میں جیتنی ہے۔ کہیں ایسا رواج قائم نہ ہو جائے، والدین بولیں گے اسکول میں کیا، ہم تو جو کوچنگ کلاس میں ہی ایڈمیشن دلائیں گے، اور وہاں سے وہ 17 نمبر فارم بھر کے، پرائیویٹ فارم بھر کے جو ہے بچے ہمارے ایگزام میں شریک ہو جائیں گے۔ حکومت وقت کو اس سے کچھ پڑی نہیں ہے۔ سارا اکنامک سسٹم، سارا سوشل سسٹم، سارا معاشرتی نظام، ساری چیزیں جب تحس نحس ہو گئی ہیں تو اس کی اگر فکر نہیں، اس میں ایک اور ایجوکیشن سسٹم بھی اگر تباہ ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے انہیں؟ اتنے لوگوں کو جو ہے وہ پینشن دینی ہے، ان کو وی آر ایس پے کرنے کا ہے، وہ کرنے کا ہے، گورنمنٹ کو 6 پہ 7 پہ کمیشن دینے کا ہے، اس سے اچھا ہے وہ کوچنگ کلاسز والے اگر پھل پھول رہے ہیں اپنی طاقت سے پھلنے پھولنے دیجیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے میں 2 مثال دوں گا اس میں ایسا کیسے ہو چکا ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز نے پوسٹ گریجویشن کے کورسز چلاتے تھے 4-5 سال پہلے، ایم سی اے، ایم سی ایم، ایم سی ایس، ابھی بھی چلاتے ہیں۔ اس وقت ان کا رواج یہ تھا کہ وہ اپنا سلیبس چینج کرتے تھے، جیسے اتنے جو اپڈیٹڈ ہونے چاہیے ان کا سلیبس چینج کرے 5-6 سال کے بعد۔ اس کے مقابلے میں پرائیویٹ کوچنگ کلاسز آ گئے کمپیوٹرز اور آئی ٹی کے، اور وہ لوگ اپنا ماڈیول چینج کرتے تھے ہر 3 مہینے میں، جو اپڈیٹڈ۔ یونیورسٹی کے کورس کی فیس 12,000 اور پرائیویٹ کی فیس 1 لاکھ سے زیادہ، اور لوگ لائن لگا کے کھڑے ہیں ان 1 لاکھ کے کورسز میں، کیونکہ اپڈیٹڈ ہے، کیونکہ وہ کورس ابھی جب مارکیٹ میں آتے تھے تو وہ چل رہا ہے، لیکن جب یہ آتے تھے ایم سی ایم اور یونیورسٹی والے تو آؤٹ ڈیٹڈ، سب ختم ہو چکے ہیں کورسز۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک دوسری اور آخری مثال میں دینا چاہوں گا، وہ ہے ہمارے سائنس کی جونیئر کالجز۔ سائنس کے جونیئر کالجز میں کیونکہ صرف سائنس کی پڑھائی یعنی 11-12 کی ہوتی ہے، اور اس کے آگے کی جو اس سے جو ریلیٹڈ فوراً جو کمپیٹیٹیو ایگزامس ہیں، چاہے نیٹ کی ہے چاہے جے ای کی ہے، اس کے تعلق سے ہمارے جونیئر کالج میں ایک لفظ، ایک جملہ بھی بتانے کو تیار نہیں ہمارے ٹیچرز۔ ہوا یہ کہ وہ سارا اٹینڈنس ادھر چلا گیا اور سارے وہاں پر جوائن کرنے لگے کہ کلاسز میں 100%، یہاں پر 30% اٹینڈنس۔ اس سائنس کی جونیئر کالج کے تابوت میں آخری کیل اس وقت ٹھوکی گئی جب انٹیگریٹڈ کالج سائنس کے قائم ہوئے، بھی کالج بھی وہی، کلاسز بھی وہی، ٹاپ موسٹ بمبئی شہر کے بھی ٹاپ موسٹ جو سائنس کے کالجز تھے، انہوں نے کسی نہ کسی کوچنگ کلاس جوائن کر لیا۔ ان کی فیس تھی پہلے 12,000 روپیہ اس کی، اب وہ 2 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ چارج کرتے ہیں 11-12 اور نیٹ اور اس کی ٹیچنگ کے۔ وہ جو ہیں کورسز پھل پھوٹ رہے ہیں، جونیئر کالجز سائنس کے لگ بھگ ختم ہونے کے در پہ ہیں۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ منظر نچلی کلاسز میں 6, 7, 8, 9, 10 وہاں پر بھی رائج ہو جائے، اور کوچنگ کلاسز والے پھل پھول لیں، اور ہمارے جو ہیں وہ اسکولی نظام، اسکولی سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ اللہ کے لیے ہم کو اس میں کسی طریقے سے بھی خود غرض نہیں بننے کا کہ ہماری تو ہم تو اب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، 2023 ہم ریٹائر ہو جائیں گے، پھر یہ اسکولوں کا مالک اللہ جو بھی ہو جائے دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم کو سیلفشنس کے نفسن سے ہمیں آنے نہیں چاہیے۔ اسکول اور استاد
کی حیثیت باقی رہنی چاہیے. اس کے علاوہ جو کمرشیل ایکٹیویٹیز، تجارتی جو مفادات اور وہ لاکھوں کی کوچنگ کلاسز والی چیزیں ہیں، یہ حاوی نہیں ہونا چاہیے ہمارے اسکولی نظام پر، ہمارے استاد پر، ہمارے ٹیچر پر. یہ کسی طریقے سے ہونا نہیں چاہیے. اس کے لیے ہم کو بہت ساری محنت اور سارے قابل اساتذہ کا ایک پول، ایک یہ جو ہے وہ بننا چاہیے. یہ اس میں یہ کہنے جا رہا تھا. بہت ساری باتیں وقت کی کمی کی بنا پر ہم اس کو یہ نہیں کر سکے ہیں. کچھ سوالات اگر آئے ہوں تو ہم اس کا ذکر کریں گے. کچھ سوالات اگر آئے آن لائن ایجوکیشن اور تعلیم کے اثر کے بارے میں آپ 2 منٹ میں کچھ کہیے. یہ آن لائن ایجوکیشن یہ اب ہماری تعلیم کا ایک حصہ ہے، اور وہ ہم بچے پہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ ضروری چیزیں ہیں. اس سے جب پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس سے لڑکی گلے میں سونے کا لاکٹ ڈال دیتے ہیں. پھر اس کو جو ہے وہ شادی میں وہ شیروانی 30,000 کی یا شرارہ 50,000 کا، اس سے زیادہ یہ اہم نہیں. وہ جو باقی جو سارے اثرات ہیں، ساری فضول خرچی ہے، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ نیسیسٹی ہے، ضروری ہے. جیسے میں نے کہا کہ بستے میں کبھی جو ہے وہ کاپی کتاب اور جو ہے تختی یا پھر جو ہے جیومیٹری باکس وغیرہ سب ہوا کرتا تھا. اب یہ ہمارا جو ہے وہ ڈیجیٹل یا الیکٹرانک بستہ ہے. اس بستے میں اسمارٹ فون رہے گا ہر ایک کا، وائی فائی رہے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر قسم کی، اب اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ تعلیمی اسمارٹ فون یہ وجود میں آئیں گے ان قریب، تاکہ جو ضروری ہیں 300-400 جو بھی سائٹ ضروری ہیں اتنی ہی اس میں فیڈ کی جائیں، باقی جو ہیں وہ اس کو ایکسس نہیں کر سکتے بچے. لیکن اس میں کچھ کتابیں نہیں ہیں، ہزاروں لائبریریاں محفوظ ہیں. ان لائبریریوں کا استفادہ بہرحال آپ کے بچوں کو کرنے کا ہے. تو یہ جو ہے ایک ابھی جو ہم یہ اتفاق ہوا بچوں کو جو ہے وہ یہ موبائل سے ہاتھ سے چھینتے تھے کہ بھئی یہ مت دیکھو، یہ کرو. اب اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا اسکول ہے، یہ تمہارا کالج ہے، اور یہی تمہاری یونیورسٹی ہے، لے لو اور اس کو پڑھو. اس میں سے یہ جو چینج آ گیا ہے قدرت کی طرف سے ہے، جو بھی ہے ہر ایک کا علاج ہے کہ ہم وہ ایجوکیشنل سائٹس کے علاوہ، اور آئیں گے اسی یہ ایجوکیشنل سائٹس کے علاوہ باقی بلاک کر دیں، اور بچے جو ہیں وہ والدین کی نگرانی میں وہ سارے دیکھیں. اس میں ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ان کے اپنے موبائل کو جو ہے وہ لاک نہیں ہونا چاہیے. اس کا ہم بچوں کو ہم کو کہنے کا حق ملتا ہے، ہم کو یہ کہنے کا حق ملتا ہے وہ کہ بھئی آپ بھی اپنا فون کھلا رہیں، تاکہ ہم جو ہیں اپنے بچوں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک رول ماڈل بنے، بچے ان کو فالو کریں. لیکن یہ اب حقیقت ہے، اور یہ جو ہے وہ اسمارٹ فون پہ، وائی فائی پہ یہ سب جو خرچہ ہے وہ بہرحال کرنا ہی ہے، اور اس کا ریٹرن ہے، ورنہ ریٹرن نہیں ہے. اس کے بعد میں جو ہے بچے جو ہیں وہ آپ کے تعلیمی دھارا سے الگ ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے. انجینئر بننے والا بچہ جو میکینک بن جائے گا، ہم خوش ہو جائیں گے وہ 200 روپے لے کے آ رہا ہے، لیکن 200 روپیہ روز کا یا 300 جو بھی ہے وہ کوئی کریئر نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے. نیکسٹ اور کوئی سوال ہے؟ کسی کا سوال ہو تو مائک انمیوٹ کر کے جلدی سے کر لیں، ہمارے پاس 5 منٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ دور حاضر میں ہم بھی گوگل میٹ پر جیسے آن لائن ایجوکیشن شروع کر کے ہیں پچھلے 2 مہینے سے، لیکن کچھ والدین اسپشٹ ایسے ہی ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون ہے لیکن وہ جان بوجھ کر جوائن نہیں کرانا چاہتے بچوں کو آن لائن ایجوکیشن سے. تو اس طرح کے سرپرستوں کو اس چیز پر کس طرح عائد کرنا، ذرا اس تعلق سے ہدایت. ٹھیک ہے. ابھی یہ پینڈیمک میں یہ ابھی جو ہے اس وبا میں ملنے ملانے کا سلسلہ ابھی ختم ہے، ورنہ میں نے آپ کو کہا ہوتا کہ بھئی آپ ٹیم بنائیے، ایک ایک استاد جو ہے 10-10 گھروں میں جائے، ان کو بتائے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا یہ ہے، اور وہ چیزیں اسکولوں میں جب بھی جاری ہو جائیں گے
وہ दोहराए नहीं जाएंगे। स्कूल शुरू होने के बाद में टीचर पढ़ाएगा कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा कुलिया है। बच्चे कहेंगे सर वो न्यूटन का पहला और दूसरा कुलिया, तो बोले कि वो तो हम पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन, अब हम जो है थर्ड लॉ पे सीधा आ जाएंगे। बच्चे के साथ तो जुल्म है, लेकिन वो जो गफलत है वो वालिदैन की तरफ से। ये बताना पड़ेगा कि ये जो है सिलसिला मुमकिन है कि बरस तक भी चलता रहे, अल्लाह ने करे, लेकिन अगर चलता है तो फिर ये सिस्टम इसको अपनाना है और उसके लिए ये जरूरी है। इनकी जो है काउंसलिंग होनी जरूरी है। इंशाल्लाह हमारी मस्जिदें खुल जाएंगी। जुमा पावर, बहुत बड़ी पावर मुसलमानों को, हम लोगों को दी गई है। उसमें हमारे खतीबान जो हैं वो एड्रेस करेंगे, वो तालीम की अहमियत और ये जो है स्मार्टफोन वगैरह इसके बाद में बताएंगे। जो हमारी फलाही तंजीमें कापियां किताबें तकसीम करती थी वो अब स्मार्टफोन तकसीम करना शुरू कर दें और उसकी तरतीब कोई मस्जिदों से ही बन जाए, क्योंकि जब तालीमी स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो उसमें किसी किस्म की कोई ये नहीं है। ये ट्रांजिशन पीरियड, एक दौर से हम दूसरी दौर में जाए, इंतहाई समझे फर्जी की एक बिल्कुल अंधेरे से हम आ गए और जो है हर जगह पर जो है कुमकुमे लगे हुए हैं और बरक़ी सब जगह लाइट ही लाइट है, उसमें जा रहे हैं। इसमें आने के लिए हमारी आंखें चुंधिया सकती हैं, हो सकता है, लेकिन इस एक दौर से दूसरे दौर में जितना तेजी से हम आएंगे उतना अच्छा है। उसमें कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। इसमें वालिदैन की काउंसलिंग जो है वो असातिज़ा को मुसलसल करते रहनी चाहिए जब ये इदारे खुल जाएंगे। इसमें कोई गफलत नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट की जिया का इंतजार मत कीजिए। ये मैं ऐसा दे कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा। नेक्स्ट, और कोई सवाल? नेक्स्ट सवाल कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अबरार फारूकी विदर्भा से बोल रहा हूँ। मुबारक साहब। जी। देही इलाकों में अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल की प्रॉब्लम है, तो उस सिमत में क्या किया जा सकता है? क्योंकि बड़ी तादाद से तलबा और तालिबात के पास अवेलेबल ही नहीं है मोबाइल। नहीं, वो वही हम कह रहे हैं कि वो अवेलेबल नहीं है। ये एक पीरियड था, 6 महीने का पीरियड इसमें गुजर चुका है। अब इसमें मुमकिन है और 4-6 महीने उनकी ज़हन साजी में गुजर जाएं, लेकिन जब पूरा माहौल खुल जाए तब जो है वो एक तहरीक की तरह से जो है वो एक तालीमी गश्त करनी है घरों घरों में कि इसकी जरूरत क्या है, कि ये जो है वो स्कूल है, वो आपका कॉलेज है, बच्चा जो है वो उसी से पढ़ने वाला है, और अगर नहीं पढ़ेगा तो उसी क्लास में रहेगा, उसकी जो उसका नॉलेज बढ़ेगा नहीं है, और आगे मुमकिन है कि वो पॉलिसी गवर्नमेंट की वजह से वो आगे की क्लास में जाए, लेकिन माइनस नॉलेज, वो नॉलेज की, और सारे जो एग्जाम्स हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाए। उसमें ये करने का है उनके जहन साथ, क्योंकि मालूम है वो जहन नहीं बना हुआ है, कापियां किताबों का जब जहन नहीं बना हुआ है, लेकिन अब कब तक ये सब चलता रहेगा? ये इस किस्म के ये अंधेरे में कब तक हम जो गुड़ कर रहेंगे? हमको ये इनकलाब जो है वो लाना है, असातिज़ा को इसके लिए पहल करनी, इस जहन साजी के लिए। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मुजीब सर बोल रहा हूँ मैं, मानव से, परभनी डिस्ट्रिक्ट से।